السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ پروفیسر ضیاء رامش آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم اپنے ایک عزیز دوست محترم رانا شہزاد فیضی صاحب کے چیمبر میں موجود ہیں اور وہ اردو کی 1000ویں سالگرہ منا رہے ہیں اور ان کی تنظیم ہے تحریک نفاذ اردو پاکستان۔ تو اس کے تحت یہ تقریب منعقد کی جا رہی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے اردو زبان کے معروف شاعر گلزار کی ایک نظم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کیسا عشق ہے اردو زبان کا، یہ کیسا عشق ہے اردو زبان کا، مزہ گھلتا ہے لفظوں کا زبان پر کہ جیسے پان میں مہنگا کمام گھلتا ہے۔ نشہ آتا ہے اردو بولنے میں، گلوری کی طرح ہیں منہ لگی سب اصطلاحیں، لطف دیتی ہے حلق چھوتی ہے اردو تو، حلق سے جیسے مے کا گھونٹ اترتا ہے۔ بڑی ارسٹوکریسی ہے زبان میں، فقیری میں نوابی کا مزہ دیتی ہے اردو، اگرچہ معانی کم ہوتے ہیں اردو میں، الفاظ کی افراط ہوتی ہے، مگر پھر بھی بلند آواز پڑھیے تو بہت ہی معتبر لگتی ہیں باتیں، کہیں کچھ دور سے کانوں میں پڑتی ہے اگر اردو تو لگتا ہے کہ دن جاڑوں کے ہیں، کھڑکی کھلی ہے دھوپ اندر آ رہی ہے، عجب ہے یہ زباں اردو۔ کبھی یوں ہی سفر کرتے اگر کوئی مسافر شعر پڑھ دے میر غالب کا، وہ چاہے اجنبی ہو یہی لگتا ہے وہ میرے وطن کا ہے۔ بڑی شائستہ لہجے میں کسی سے اردو سن کر کیا نہیں لگتا کہ ایک تہذیب کی آواز ہے اردو۔ اردو کی 1000ویں سالگرہ کے موقع پر کاٹا جانے والا کیک لوکل ویوز کے پلیٹ فارم سے پروفیسر ضیاء رامش آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم اردو کی 1000ویں سالگرہ منانے کے لیے شہزاد فیضی صاحب کے چیمبر میں جمع ہوئے ہیں اور کیک کاٹنے کی تقریب کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ جی میں گزارش کروں گا تحریک نفاذ اردو کے چیئرمین شہزاد فیضی صاحب سے کہ وہ اپنے دست مبارک سے اردو کی 1000ویں سالگرہ کا کیک کاٹیں۔ جی اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ اب میں جناب سید نظامی صاحب سے گزارش کروں گا جو اس تقریب کے چیف گیسٹ ہیں کہ وہ مختصر سے الفاظ میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب سید نظامی صاحب۔ جناب شہزاد فیضی صاحب، ضیاء رامش صاحب، شفقت شاہ صاحب، میں بہت جو ہے خوشی محسوس کر رہا ہوں اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے میرے لیے کہ شہزاد فیضی صاحب نے ایک ایسا تاریخ ساز جو ہے وہ قدم اٹھایا ہے جو کہ آج تک 70 سالوں میں جو کسی نے نہیں اٹھایا۔ 1948 میں قائد اعظم نے اردو کو قومی سرکاری زبان جو ہے وہ قرار دیا اور اس کا باقاعدہ سرکاری طور پہ اعلان ہوا، لیکن آج تک اس کا نفاذ جو ہے وہ نامکمل ہے، اس پر عمل درآمد آج تک نہیں ہو سکا۔ اور یہ بیڑا جو شہزاد فیضی صاحب نے اٹھایا ہے ایک نوجوان نسل کے ترجمان نے کہ 70 سال میں آج تک کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی اور اللہ نے ان کو ہمت عطا کی اور انہوں نے تحریک کا آغاز کیا، تحریک نفاذ اردو پاکستان، اور ہم انشاءاللہ قول قدم درم سخنے شہزاد فیضی صاحب کے ساتھ ہیں۔ محترم ناظرین، کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں تحریک نفاذ اردو کے چیئرمین جناب شہزاد فیضی سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔
شہزاد فیضی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جب اردو کے حوالے سے اپنی تحقیق کا آغاز کیا تو اس کے نتیجے میں ایک خاصا طویل مقالہ تحریر ہوا۔ اب اس مقالے کو تو یہاں اتنے کم وقت میں سنانا ممکن نہیں ہے، بہرحال چیدہ کچھ باتیں میں عرض کروں گا کہ اگر زبانوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی تمام مشہور و معروف زبانیں صدیوں پرانی ہیں، جبکہ زبان اردو جدید تر زبانوں میں سے ایک ہے۔ اس زبان کو کسی شخص نے ایجاد نہیں کیا ہے اور نہ یہ کسی شخص نے اس کو کسی حوالے سے بنایا ہے، بلکہ یہ زبان ٹھیک اس اصول کے تحت وجود میں آئی ہے جس اصول کے تحت ایک بیج سے کونپل پھوٹتی ہے، پتے اور پھل پھول نکلتے ہیں، شاخیں بنتی ہیں اور پھر ایک دن وہی ننھا سا بیج ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اور جس قدر میں نے تحقیق کی تو یہ معلوم ہوا کہ زبان میں اختلاط کا عمل تو اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب 712 عیسوی میں محمد بن قاسم نے دیوبل کی بندرگاہ پہ حملہ کیا۔ وہاں وہ اور اس کے لشکر کے سپاہی سندھ سے لے کر ملتان تک تقریباً 4 سال مقیم رہے۔ چونکہ وہ عرب سے آئے تھے تو یہاں کی زبان پر عربی کا اثر ہونے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اگر آج سندھی زبان کو دیکھیں تو وہ پہاڑ کو جبل کہتے ہیں۔ اسی طرح کے اور بھی کئی لفظ ان کی لغت میں شامل ہیں، لیکن اسے ہرگز اردو کا آغاز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ صحیح معنوں میں اس کا آغاز اس واقعے کے 300 سال کے بعد سن 1021 میں اس وقت ہوتا ہے جب محمود غزنوی نے ہندوستان کے تخت پر قبضہ کیا۔ محمود غزنوی ترکیوں نسل تھا، اس کی سپاہ میں فارسی بولنے والے اور عربی بولنے والے بڑی تعداد میں شامل تھے۔ انہوں نے یہاں کی مقامی آبادی کے ساتھ جب میل جول بڑھایا تو اس کے نتیجے میں اردو زبان یا اس کی ابتدا کا ہونے لگی۔ 1021 سے لے کر 1186 تک مختلف زبانوں کے ملاپ سے ایک نئی زبان وجود میں آ چکی تھی، جس نے بعد میں مزید ارتقائی منازل طے کی اور فتح دلی کے بعد اس نئی زبان کا لہجہ مزید مستحکم ہو گیا اور رفتہ رفتہ یہ زبان اس قابل ہو گئی کہ اس کا ابتدائی ادب بھی تخلیق ہونے لگا اور ہندوستان میں اردو ادب کا آغاز شاعری سے ہوا۔ 1021 کے بعد آج سن 2021 ہے۔ اس طرح 1000 سال جو ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں 2021 میں۔ اسی ضرورت کے پیش نظر جب میں نے یہ تحقیق کی اور اس نتیجے پہنچا کہ زبان اردو کو وجود میں آئے 1000 برس گزر چکے ہیں تو کیوں نہ اس کی 1000ویں سالگرہ منائی جائے، اور آج ہم نے یہ سالگرہ منائی۔ اور آئندہ انشاءاللہ ہر سال یہ سالگرہ منائی جاتی رہے گی، اور اس کے علاوہ میں یوم اردو بھی ہر سال مناؤں گا۔ وہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور وہ یوم اردو کب ہوگا؟
یوم اردو 25 فروری کو منایا جائے گا، کیونکہ 25 فروری 1948 وہ دن ہے جب پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں قائد اعظم محمد علی جناح کے زیر صدارت یہ فیصلہ ہوا کہ آج سے پاکستان کی قومی اور سرکاری زبان اردو ہوگی۔ اس کے بعد 1973 کے آئین میں بھی یہ درج ہے کہ پاکستان کی سرکاری، دفتری اور عدالتی زبان اردو ہوگی اور تمام عدالتی فیصلے بھی اردو میں تحریر کیے جائیں گے، لیکن اس پہ عمل درآمد آج تک نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد حال ہی میں 8 ستمبر 2015 کو سابق چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب نے، جو صرف 23 روز تک چیف جسٹس رہے، لیکن اتنے کم دنوں میں انہوں نے ایک تاریخی فیصلہ دیا اردو زبان کے حوالے سے۔ میں انہیں بھی اردو کا محسن جانتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اس تاریخی فیصلے میں یہ حکم صادر کر دیا حکومت پاکستان کو کہ وہ تمام سرکاری اداروں میں، دفاتر میں اردو کا نفاذ کریں اور اس کو رائج کریں۔ لیکن آج تک نہ جانے وہ کون سے عوامل ہیں کہ اردو زبان کو نہ دفتری زبان بنایا جا سکا اور نہ ہی عدالتی فیصلے اس زبان میں لکھے جاتے ہیں اور نہ ہی ہمارا ذریعہ تعلیم جو ہے وہ اردو میں منتقل کیا گیا ہے۔ اقبال اشر کی اس نظم کے ساتھ اختتام کروں گا۔ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہم راز ہوں، غالب کی سہیلی، دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا، ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا، میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا، حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا، اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا، مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، اور ہے ذوق کی عظمت کہ دیے مجھ کو سہارے، چک بست کی الفت نے میرے خواب سنوارے، فانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے، اکبر نے رچائی میری بے رنگ ہتھیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ، میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا، دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، اپنے ہی وطن میں ہوں مگر راج اکیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی۔